أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، إمام الأنبياء، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. محمد کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد کی محبت ہے دین حق کی شرط اول. محمد کی محبت ہے دین حق کی شرط اول. اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو پھر سب کچھ ہے نامکمل. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. آپ آئے تو کفر روانہ ہو گیا،
حضور کی آمد ہوئی، حضور کا میلاد ہوا تو کفر روانہ ہو گیا۔ آپ آئے تو کفر روانہ ہو گیا، حضور جس کے ہو گئے زمانہ اس کا ہو گیا۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، رب ذوالجلال، رب اکبر دی پاک ذات واسطے تمام قسم دے نال، تمام قسم دی درود سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، سرور سروران، شہنشاہ حسینہ، شہنشاہ خوباں، امام المرسلین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، احمد مجتبی، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پاک ذات واسطے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات ببرکات ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ خالق کائنات، مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم آج دی تواڈی میری نماز جمعہ دی حاضری اللہ تعالیٰ قبول و حضور فرماوے۔ رب ذوالجلال آئندہ بھی اسی طرح محبت نال، ذوق نال، شوق نال نماز پنجگانہ بجماعت تکبیر اولا خشوع خضوع محبت نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں دوستوں، آج دا جمعہ دا موضوع ہے میرا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، محکمہ غیرت کے امیر، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف، بر صغیر کے عظیم محدث، مفسر، مفکر، معرخ، فقیہ، سخی، امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تربتہ ونور اللہ مرقدہ دی ذات پاک دی آپ دا علمی، آپ دی تصانیف، آپ دی دینی خدمات دے بارے دے اندر عوام اہل سنت نو آگاہی دینا۔ عزیزان محترم، اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات بارے دے اندر کچھ عرض کرن تو پہلے میں 3-4 احادیث مبارکہ علماء دی شان دے متعلق عرض کرنا چاہنا، تاکہ ایک عالم دین دی زندگی تو بارے کچھ سنا تو پہلے عالم دین دی شان و عظمت دے بارے پتہ چلے کہ عالم دین دا کتنی بڑا مقام تے کتنی بڑا مرتبہ اللہ تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ عرض کرنے تو پہلے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرنا چاہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ حلال تے حرام، امر و نہی، یعنی حلال و حرام دے علم دا ایک باب پڑھ لوے، امر نہیں یعنی حلال تے حرام دا علم دا ایک باب پڑھ لوے، فرمایا دوسرا بندہ 70 غزوات دے اندر شریک ہوئے، غزوات یعنی جہاد دے اندر جاوے، تلوار چلاوے، اپنے جسم تے زخم کھاوے، اپنے آپ نو لہو لیوان کرے، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے، اپنی سواری دوڑاوے، جناب والا اپنی جان پیش کرے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے
کہ او 70 غزوات دے وچ شریک ہون والا ایک بندہ ہوئے، دوسرا او بندہ ہوئے کہ جیڑا حلال و حرام دے متعلق علم دا ایک باب سکھ کے تے اگے سکھا دے کسے لوگاں نو دسے کہ حلال کی ہے حرام کی ہے، کیڑی شے حلال ہے کیڑی شے حرام ہے، حلال دے جناب والا کی فضیلت ہے، حرام دے بارے دے اندر عذاب دا وعید دا کی حکم آیا ہے، اس چیز دے علم وچوں ایک باب علم دا پڑھ کے لوگاں نو سکھا دے، دوسرا بندہ 70 غزوات کے اندر شریک ہوئے۔ فرمایا میں ابو ہریرہ نو او علم دا ایک باب سکھن والا اس 70 غزوات والے بندے نالوں زیادہ پسند ہے میں۔ مطلب کی کہ حضرت ابو ہریرہ نے علم اور اہل علم نو پسند فرمایا ہے۔ کیوں کہ اہل علم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں پسند فرمایا ہے؟ اس وجہ تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء میراثی وورثۃ الانبیاء، میری امت دے علماء میرے علم دے بھی وارث نے، اور جڑے پہلے انبیاء گزر گئے نے انہاں دے علم دے بھی میری امت دے علماء وارث نے۔ جناب والا کوئی اپنے باپ دے مال و دولت دا یا علم دا وارث ہے، کوئی اپنے پیر دے علم دا وارث ہے، لیکن علماء وہ ہستیاں نے جنہوں نے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بھی علم دے وارث نے، پہلے انبیاء دے بھی علم دے وارث نے۔ میں ایک حدیث واقعہ یاد آیا، ایک دن مدینے پاک دے بازاراں وچ مدینے پاک دے بازاراں وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے، آواز دے رہے ہیں لوگوں مسجد اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مسجد اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جلدی جلدی جاؤ وراثت کو حصہ لے جاؤ۔ کاروباری بندے جڑے بیٹھے ہیں، کاروبار انہوں نے اپنی دکاناں بند کیتیاں، اپنے کاروبار بند کیتے تھے، جلدی جلدی بھجے مسجد اندر جا کے ویکھیا کہ ایک عالم دین ہے، لوگاں دا مجمع لگا ہویا ہے، وہ عالم دین لوگاں نو علم پڑھا رہا ہے، علم سکھا رہا ہے۔ جنہیں لوگ گئے واپس آ گئے، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تو اتنی بڑا معتبر بندہ ہے، صحابی رسول ہے، تیری اتنی بڑا مقام ہے، درجہ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے؟ تو تے آکھیا کہ مسجد اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تے مال دولت ہوندا ہے، اوتھے تے کوئی مال دولت نہیں، اوتھے تے کوئی وراثت نہیں تقسیم ہو رہی۔ عالم دین بیٹھا ہے، لوگاں نو علم پڑھا رہا ہے، لوگاں نو علم سکھا رہا ہے، لوگاں نو علم سنا رہا ہے، یہ کیڑی وراثت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں یہی وراثت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو عالم دین کوئی بولتا ہے میرا فرمان سناتا ہے، میری جناب اللہ میری حدیث سناتا ہے اور اللہ دا قرآن سناتا ہے، فرمایا یہ میری وراثت ہے، یہ پہلے انبیاء دی وراثت ہے جنہی تو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سے وجہ تو یہ علماء دی شان ہے کہ علماء انبیاء دے وارث، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس عالما فقد جلسنی، کہ جس نے کسی عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا، عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا، کچھ سنیا کچھ حاصل کیتا، فرمایا او انج سمجھے جی میں اپنے نبی دی مجلس و محفل اندر بیٹھا۔ بظاہر عالم دین ہوندا تواڈے سامنے، لیکن جو کچھ تانوں دے رہا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی وراثت تانوں دے رہا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا
کہ من زار عالما فقد زارنی، کہ جس نے کسی نے عالم دین دی زیارت کی تھی گویا اس نے میری زیارت کی تھی۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی اس حدیث میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ازا عالمن فقد ازانی فقد ازانی فقد ازاللہ۔ فرمایا لوگوں جس نے کسے میرے عالم دین نو تکلیف دیتی، من ازا عالمن عالم دین نو اذیت دیتی، عالم دین دی توہین کیتی، عالم دین دی بے ادبی کیتی، عالم دین دی گستاخی کیتی، عالم دین دا احترام نہ کیتا، عالم دین نو کسے بھی طریقے نال کسی بھی وجہ نال عالم دین نو تکلیف دیتی، فقد ازانی، اس نے میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتی۔ عالم دین دی تکلیف اللہ دے نبی دی تکلیف ہے۔ اور فرمایا آگے کہ فقد ازانی فقد ازاللہ، کہ جس نے مینوں تکلیف دیتی اس نے اللہ کو تکلیف دیتی، یعنی میری ذات کو تکلیف دین والا ڈائریکٹ اللہ تعالی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہا کنہ نال انہا اکھا نال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماندے سنیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری امت دے عالم دین دی فضیلت نو انج سمجھو۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت طریقے نال سمجھایا۔ فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے امتی ہو، میری امت دے عالم دین دی فضیلت دے شان تے مرتبے نو انج سمجھو۔ فرمایا جیویں 14ویں رات ہوئے، 14ویں دی رات ہوئے، ستارے چمک دے ہوئے، انہاں ستارے دے وچ 14ویں رات دا چند بھی چمکدا ہوئے۔ فرمایا سارے آسمان دے ستارے دی روشنی مل کے بھی چند دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا میری امت دے علماء بھی انج نے، کوئی نمازی ہے، کوئی غازی ہے، کوئی جناب والا عابد ہے، شب بیدار ہے، تہجد گزار ہے، نمازہ پڑھن والا ہے، صدقے خیراتاں کرن والا ہے، لیکن اگر عالم دین نہیں ہے، ساری عبادتاں کردا ہے، حافظ قرآن عالم دین نہیں ہے، قاری قرآن عالم دین نہیں ہے، 5 وقت نمازی ہے، سچ بھی بول رہا ہے، ہر قسم دے گناہاں تو بچن دی بھی کوشش کرتا ہے، بڑا عابد زاہد ہے۔ فرمایا اتنی بڑا نیک پاک ہون دے باوجود جس طرح آسمان دے ستارے چند برابر نہیں ہو سکتے، میری امت دے لوگ عابد زاہد میری امت دے علماء دے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں کہ علماء انبیاء دے وارث نے، انبیاء دے علم دے وارث نے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزید کہ یاد رکھ لو کہ انبیاء اکرام دینار اور درہم دا وارث نہیں بناتے، انبیاء ہمیشہ علم دا وارث بناتے ہیں۔
انبیاء کو نہ دینار و درہم کی ضرورت ہوگی ہے تے نہ وہ وارث بنا دینے. انبیاء ہمیشہ علم دا وارث بنا دینے. فرمایا انبیاء نے علم دے وارث میری امت دے علماء نے. اور اگلے جڑے جملے نے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال نے، ایمان تازہ کر دیندے نے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے انبیاء دی وراثت وچوں حصہ لے لیا، یعنی کسی عالم دین کو کوئی علم دا ایک باب سکھ لیا، کوئی ایک مسئلہ سکھ لیا، کوئی ایک حدیث سکھ لئی، کوئی قرآن دی آیات تفسیر سکھ لئی. فرمایا جس نے انبیاء دی وراثت وچوں حصہ لے لیا او بڑا خوش نصیب ہے، انہیں بہت بڑا خزانہ پا لیا. بہت بڑا خزانہ. صرف ایک حدیث یا ایک علم دا باب یا ایک قرآن پاک دی آیات تفسیر سکھ لے، حضور فرماتے ہیں اور اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا. مطلب کہ علم دا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. لیکن ساڑھے معاشرے دا المیہ کہ آج لوگ علماء دی قدر نہیں کرتے، علماء دی قدر نہیں کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھ لو قرب قیامت دنیا دے اندر گمراہی تے جہالت چھا جائے گی. او وقت آئے گا لوگاں نو نماز پڑھاون واسطے امام نہیں ملے گا، لوگاں نو نماز پڑھاون واسطے امام نہیں ملے گا کہ جڑا قرآن پڑھ سکتا ہوئے، جس نے حضور دی حدیث دے بارے پتا ہوئے، جڑا نماز دے متعلق صحیح مسائل جاندا ہوئے، جنہوں حلال و حرام دا پتا ہوئے، جنہوں جناب والا پاکی پلیتی دا پتا ہوئے، جنہوں نماز دے متعلق، وضو دے متعلق، غسل دے متعلق، زندگی دے ضروریات مسائل دے متعلق دا پتا ہوئے، تو کوئی اہل علم نہیں ملے گا. فرمایا اس وقت لوگ دی امامت گمراہ لوگ کرن گے، جڑے خود بھی گمراہ ہون گے باقی دوسرے لوگاں نوں بھی گمراہ کرن گے. وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب لوگ علماء دی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، علماء دی بے ادبی کرن گے، علماء دی توہین کرن گے. اور ہونے میں حدیث عرض کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین دی توہین جس نے کی تھی اس نے میں محمد مصطفیٰ دی بے ادبی تے توہین کی تھی. عالم دین کوئی عام ہستی نہیں. عالم دین دا اگر کردار برا ہے، اعمال برا ہے تو او جانے ان کا رب جانے انہاں دا معاملہ. لیکن سانو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی عالم دین دی توہین کرو. ماں باپ، اگر میرے ماں باپ دا یا کسی دے بھی ماں باپ دا کردار برا ہے، اعمال برے نے، پھر ان کا کی مطلب ہے کہ بندہ سوٹا لے کے ماں باپ نو مارنا شروع کر دے، ماں باپ کی بے ادبی کرے، ماں باپ کی توہین کرے؟ نہیں. فرمایا انہاں دا کردار، انہاں دا جواب خود دا ہوئے گا. تو اولاد ہون دے ناتے تیرا حق بڑھدا ہے کہ تو اپنے ماں باپ دی ادب و تعظیم کر. اسی طرح اگر کسی عالم دین دا کردار برا ہے تینوں حق نہیں پہنچنا کہ تو عالم دین نال اس طرح جناب والا بدتمیزی والے رویے نال، گندے تے پٹھے رویے نال تو گل کرے. نانا فرمایا جس نے میرے عالم دین نو تکلیف دیتی اس نے میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف دیتی. پہلی حدیث مبارکہ. دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھے نے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ دو بندے نے، ایک بندہ ہے 5 وقت دا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، ذکر اذکار دے محفل مجلس بھی سجاندا ہے، زکاتاں بھی دیندا ہے، روزے بھی رکھدا ہے.
یا رسول اللہ دوسرا بندہ ہے وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے یا واجب پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر موقع بھی چھوڑ دیتا ہے، تلاوت قرآن بھی بظاہر نہیں کرتا، نوافل بھی نہیں پڑھتا، اتنی جناب والا روزے نہیں رکھتا، یا رسول اللہ لیکن اس دوسرے شخص دے اندر ایک چیز ہے جڑا خود بھی عالم ہے، دوسرے لوگاں نو علم سکھاندا ہے، دوسرے لوگاں نو علم سکھاندا ہے، وراثت دے مسئلے، حلال و حرام دے مسئلے، پاکی پلیتی دے مسئلے، جناب والا اس کے زکوٰۃ دے مسائل، حج دے مسائل، کاروبار دے مسائل، زندگی گزارن دے مسائل، غسل دے مسائل، وضو دے مسائل، نماز دے مسائل، یعنی لوگاں نو علم سکھاندا ہے۔ صرف فرض نماز پڑھتا ہے یا وتر پڑھ لیندے، اس تو علاوہ کچھ نہیں کرتا، بس صرف پڑھن پڑھاواں دے چوں وقت گزر جاندا ہے۔ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرماؤ انہاں دوواں وچوں افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ ایک اور 5 وقت دا نمازی ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکاتاں بھی دیتا ہے، ذکر اذکار دے محفلہ بھی کرتا ہے، سب کم کرتا ہے۔ ایک یہ صرف پڑھنا پڑھاتا ہے، فرض پڑھتا ہے یا وتر پڑھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جڑا صرف روزے رکھتا ہے، یعنی عابد ہے، عبادت کرن والا، عالم دین نہیں ہے، عبادت کرن والا، فرمایا او ہر رکعت 1000 رکعت نفل ادا کرے۔ فرمایا ایک عالم دین صرف میری ایک حدیث یا ایک مسئلہ کسی مسلمان نو سکھا دے، فرمایا ان دی 1000 رکعت مل کے بھی ان دے برابر اجر و ثواب دے برابر نہیں ہو سکتی۔ 1000 رکعت، اور عالم دین فرمایا فرائض پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھ لو صحابہ کرام دے قول بھی ہیں تے بزرگان دین قول بھی ہیں کہ بغیر علم دے عبادت بعض اوقات فساد بن جاتا ہے، بعض اوقات فساد بن جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے نماز سے پڑھ رہا ہے لیکن انہوں علم نہیں ہے کہ میں ہاتھ کیویں بننے نے تے کتھے بننے نے، کیویں بننے نے، عبادت تے کر رہے ہیں لیکن سارے اندر ایک یہ بھی بیماری ہے نا، اور کوئی نہیں جی اللہ قبول کرنا ہے، اللہ ہی ویکھی جا سی اگے، نہ یہ اپنے آپ نو دھوکھا دینے والی گل ہے، یہ اپنے آپ نال جھوٹ بولنے والی گل ہے۔ اگر ایویں ہوندا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، روایات کے اندر صحیح مسلم شریف کے اندر بابا جی حدیث ہے کہ ظہر دا ٹائم ہے یا عصر دا ٹائم ہے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نا آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت کیتا، آپ نے فرمایا وعلیکہ السلام، اے اللہ دا بندہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے نماز دوبارہ پڑھ۔ وہ شخص گیا، انہیں جا کے نماز دوبارہ پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ کے پھر آ کے حضور نے سلام عرض کیتا، حضور نے فرمایا وعلیکہ السلام، اے اللہ دا بندہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے نماز پڑھ۔ دوسری باری گیا، تیسری باری گیا، اس نے نماز پڑھی، تیسری باری جب پڑھ کے آیا نا سلام عرض کیتا، حضور نے فرمایا وعلیکہ السلام، اللہ دا بندہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے نماز پھر پڑھ۔ تو وہ شخص نا انہیں ہاتھ جوڑ کے دست بستہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آقا مینوں نماز سکھا دو کہ میں کیویں پڑھا۔ اس شخص نے تو نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ 3 باری تو پڑھی کھڑا، جی میں مینوں آندی ہوں میں پڑھ لئیے اپنے اللہ قبول کرسی، اس کا ہی نہیں آکھیا۔ اور رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سونیا نماز سکھا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے پیر جوڑے، ہاتھ جوڑے، یعنی مکمل نماز کا ایک ایک رکن، ایک ایک طریقہ
اس شخص نو سکھایا، فرمایا انج نماز پڑھی کر، یہ نماز میں محمد مصطفیٰ دا طریقہ بھی ہے تے ایو جی نماز اللہ نو پسند آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ایو جی نماز پڑھی کر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص نو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دے رکوع وچ ہاتھ رکھیا تے فوراً کھڑا ہو گیا، سجدے گیا، اجی مرغا نہیں دانے دے ٹھنگ ماردا، ان متھا رکھیا تے چا لیا ٹھنگ مار دیکھے نا، میں کئی بندے ویکھے 3 منٹ دے اندر جناب 4 رکعتاں نبیڑ لیندے نے، سمجھ نہیں آتی میرے تے یار کیویں پڑھدے نے۔ میں ویکھے نے ادھر جناب، میں کئی بندے ویکھے آندے نے اتنے آندے نے جماعت دے وچ 2 منٹ رہندے ہوندے نے، سنت پڑھ لیندے نے، جدوں میں سلام پھیرنا نا اوہ بندے جماعت نال سلام پھیری بیٹھے ہوندے نے، سمجھ نہیں آ رہی ہوندی کس طرح پڑھ لیندے نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے شخص نو ویکھیا نماز پڑھدے ہوئے، اوندا طریقہ کار ویکھیا نا تے پوچھا، میاں اللہ دا بندہ کنے سال ہو گئے نہیں اس طریقے نال نماز پڑھدے ہوئے؟ اس شخص نے کہا کہ اے رسول اللہ دے صحابی، اے سونے صحابی، میں 40 سال ہو گئے نا میں نماز پڑھدا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دے نبی دا صحابی ہون دی حیثیت نال تینوں آکھدا پیا تیری 40 سال دی زندگی ضائع ہو گئی، تیری 40 سالاں وچ ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی تیری تو اس طریقے نال پڑھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوڑ دیو، یہ اپنے آپ نو دھوکا نہ دیو، اپنے آپ نال جھوٹ نہ بولو، کوئی گل نہیں جی اللہ قبول کرسی، آپ اللہ تعالیٰ معاف فرماون والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماون والا ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، بڑی شان والا ہے، عظمت والا ہے، لیکن جڑا اللہ دے فرمان نو کنڈ مگر سٹ دے نا تو ان دی معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے فرمان نو چاہ کے جناب کنڈ مگر سٹیا تے پھر کوئی گل نہیں جی اللہ معاف کرن والا ہے۔ عجیب بندہ بھئی تو اللہ دے فرمان نو تو منکر بنیا کھڑا ہے، اللہ دے فرمان دا انکار کیتی کھڑا ہے، رسول اللہ دی حدیث دا بھی انکار کیتی کھڑا ہے، موڑ بھی تو جنت دیا امیداں لئی کھڑا ہے کہ تو میں جنت جو آگے جیسا نانا، جنت ایڈی سوکھی نہیں ملتی، جے جنت ایڈی سوکھی ملتی ہوندی تے جہاد فرض نہ ہوندا، جہاد وچ بندے نو تلواراں دے ہیٹھ آنا پوندا ہے تاں جا کے جنت ملدی ہے۔ تو نماز اپنی مرضی، دین تنو اپنی مرضی دا چاہیے، شریعت سانو اپنی مرضی دی چاہیے، اور جناب والا نماز اسی اپنی مرضی دی پڑھا گے، لوگوں نے کئی سر تے کپڑے ہی نہیں رکھ رہے، ایویں جوڑے کھڑے ہوندے، کوئی بندے ہو باوے کہ ہاتھ ٹوندا ہے، کبھی اتنے کھرک ہو رہی ہے، کسی نے داڑھی کھرک ہو رہی ہے، کسی نے کتنے کھرک ہو رہی ہے، وہ سارے کام جناب والا کھرکاں نماز وچ ہی آ جاتی ہے، اگے پیچھے ٹھیک ہو جائے۔ میرے دوستو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور حدیث میں یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جڑا دین لے کے آیا، شریعت لے کے آیا، جس نے اس شریعت کو من لیا وہ نجات پا گیا، جس نے انہوں نہ منیا وہ جہنمی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی وضاحت فرماؤ کہ مننا نہ مننا، ایک تو بظاہر یہ بندہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہے، انہیں حضور کی شریعت کو مان لیا، مسلمان ہے، مننا والا، ایک کافر ہے، ایک بظاہر یہ مانا ہے، ایک یہ مانا ہے کہ ہیں دوویں مسلمان، کلمہ میں بھی پڑھنا، کلمہ تسی بھی پڑھ رہے ہو، کلمہ وہ بھی پڑھتا، سارے مومن بیٹھے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ مومنہ وچوں جس نے میری اتباع کی، میری سنت دے عمل کیتا، اس نے میری شریعت نو مان لیا، جس نے میری اتباع نہ کی، میری سنت نو نہ منیا، اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا۔ اس کی بڑی حدیث کو میں پڑھوں اور سنا،
خیر، حضرت عالم دین کی بات کر رہی تھی کہ حضرت ابو درداء، حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں صحابہ نے، اس شخص نے سوال کیا عبادت کرنے والا افضل ہے یا عالم دین افضل ہے؟ فرمایا عبادت کرنے والا ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھے، عالم دین صرف کسی نے ایک حدیث ایک مسئلہ سکھا دے، فرمایا وہ بھی 1000 رکعت پھر بھی عالم دین دے اس مسئلے دسن دے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور آخری حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر لگا ہوئے گا، دنیا پل صراط تو گزر رہی ہوئے گی، لوگ پل صراط تو گزرن گے، عابد بندہ آئے گا، زاہد آئے گا، متقی آئے گا، پرہیزگار آئے گا، شب بیدار تہجد گزار بندے آن گے، پل صراط تو گزرن گے، اللہ حکم فرمائے گا میرے بندو جاؤ، جڑا تسی عمل کیتا ہے چنگا عمل کیتا ہے جاؤ جنت چلے جاؤ۔ جنت کا حکم ہوئے گا، عالم دین آئے گا، عالم دین جب پل صراط پہ آئے گا نا، اللہ فرمائے گا رک جا، اور میرے نبی دی شریعت پڑھان والے آ، میرا قرآن پڑھان والے آ، میرا قرآن سکھن تے سکھاون والے آ، اور دنیا دے اتے میرے فرمان نو، میرے یار دے فرمان نو پھیلاون والے آ، رک جا، میں اللہ تیرے اتے اتنا راضی ہاں، اتنا خوش ہاں کہ ایتھے کھلو جا، میں رب تینوں اختیار دینا کہ تو جس بندے دی چاہے شفاعت کر، سفارش کر، تیری سفارش ہوے گی، تیری شفاعت تو کرے گا جس دی رب اوندا عمل نہیں ویکھاں گا، میں رب اوندا کردار نہیں ویکھاں گا کہ اوندا کردار کی ہو جائے، او نمازی ہا کے غیر نمازی آ، میں رب اوندے عملاں نو نہیں ویکھاں گا، تیری سفارش تیری شفاعت دے صدقے میں رب اس بندے نو جنت بھیج دیاں گا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے علماء دی شان۔ اللہ فرمائے گا تینوں اختیار دیتا، تیرے اوپر بڑا راضی ہے، تیرے اوپر بڑا خوش ہے، تو سفارش کر، تو شفاعت کر، میں اس بندے دے عمل نہیں دیکھاں گا جے تیرے سر دے ہوتے ایک پاگ رکھیے، تیرے سر دے ہوتے عالم دین دی دستار رکھیے، تو میں رب خود پہلے تیری عزت و احترام کرنا، تیری زبان وچوں جس جس کی سفارش ہوئے گی میں رب ہوندے عملہ نو نہیں تیری سفارش دے صدقہ جنت بھیج دیا گا۔ یہ ہے عالم دین۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دا ایک خوبصورت واقعہ سنان لگا۔ امام احمد رضا خان بر صغیر ایک عظیم محدث مفسر معرخ، 1000 کتابات زائد کتابات مصنف، علم حدیث، علم قرآن، علم فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، علم فلکیات، علم ریاضیات، علم حیات، علم ادب، جناب والا 50 علماں تے آپ نو عبور حاصلہ، 50 تو زائد علماں تے آپ عالم ہن۔ میں نہیں کہہ رہا، دنیا من دی ہے، دنیا من دی ہے، 50 علوم پر آپ کو عبور اور دسترس حاصل تھا۔ امام احمد رضا کا بڑے بڑے یونیورسٹیاں دے پروفیسر، ریاضی دان آپ دے قلوب مسائل حل کران واسطے آندے سن، تاریخ دے کتاباں پڑھیاں ہوئی ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے عاشق رسول،
آپ دی ہر تحریر، ہر کتاب، ہر فتویٰ، ہر تصنیف دے اندر آپ نے باقی کم دی ابتدا بعد کیتی ہے۔ آپ نے محبت رسول، تعظیم رسول، عشق رسول دا سبق پہلے پڑھایا ہے، عشق رسول دا۔ اور آپ دا ایک ناتیہ کلام ہے ہدایت بخشش، ہدایت بخشش، 2 جلداں دے وچ تقریباً 400 تو زیادہ فارسی، عربی، اردو، ہندی اور انہاں زبانہ دے اندر آپ نے کلام لکھے ہیں، اور آپ کا ہر کلام بے مثال ہے، ہر کلام بے مثال ہے۔ اگر پڑھ دے جاؤ گے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جاتی ہے، سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، ترنم دا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک جھلک دینا چاہتا کہ آپ نے کس طرح کے خوبصورت کلام لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساری خلق وچوں، مخلوق وچوں اولیاء اللہ شان والے، ساری مخلوق وچوں اولیاء اللہ شان والے، اولیاء وچوں رسول شان والے، پھر سارے رسولاں وچوں میرا رسول شان والا۔ اعلیٰ حضرت دا کلام، اعلیٰ حضرت دا کلام ہے۔ اور اگلا شعر کمال لکھیا، فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب قیامت دا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سارے انبیاء انکار کر دیں گے، ہر ولی نو، ہر عالم نو، ہر پیر نو، ہر بندے نو اپنی اپنی فکر ہوئے گی، اپنی اپنی فکر ہوئے گی، لیکن میرے آقا فرمان گے او میرے گناہگار امتیو گھبراؤ نہ، میں اللہ دا رسول تواڈے واسطے آ گیا۔ فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے آپ دے کلام دی ایک جھلک۔ اور آپ دا دوسرا کلام فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، صدیق چمکیا، عمر چمکیا، عثمان چمکیا، علی چمکیا، او بلال ایک حبشی غلام نوکر ایک وقت آیا کہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، جناب والا حضرت عمار بن یاسر نے، حضرت صہیب رومی نے، جناب والا حضرت زید بن حارثہ نے، میرے نبی دے سارے صحابہ، اور صحابہ تو کہ جناب والا محدثین تے چلے جاؤ، امام بخاری ہو گئے، مسلم ہو گئے، ابو داؤد ہو گئے، امام نسائی ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گیا، امام محمد ہو گیا، حضور غوث اعظم ہو گئے، عبد القادر جیلانی ہو گئے، غریب نواز ہو گیا۔ کائنات وچ جس نو بھی مقام و مرتبہ ملیا میرے نبی دے نور نال ملیا۔ فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ، غلامات اساں بھی گناہگاراں تے نظر کرم فرماؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ ساری قسمت بھی سوار دو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اے اسما قالنا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے اساں گناہگاراں نو بھی یاد رکھیے۔ اسی طرح میرے امام اہل سنت کا ہر کلام بے مثال ہے۔ فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جاں میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے اعلی حضرت ہر کلام بے مثال ہے۔ فرمایا اگلا شعر جڑا میں پڑھ گیا نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اس کا اگلا شعر فرمایا
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یا رسول اللہ، لوگ آخر نے نبی مر کے مٹی ہو گیا، نبی مٹی میں مل گیا۔ نا احمد رضا دا عقیدہ نہیں، احمد رضا دی یہ تعلیم نہیں۔ احمد رضا آندے کہ آندے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ، آپ نے صرف اس دنیا دے اکھاں تو پردہ فرمایا ہے، سونے اپنے مزار دے اندر اوے زندہ نے جی میں مدینہ پاک دے اندر زندہ سی۔ یہ لوگاں دا نظریہ ہوئے گا کہ نبی مر کے مٹی مل گیا، نا احمد رضا دا نظریہ نہیں، اور یہی حق تے سچ عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ 40 جلداں دے اندر فقہ دا ایسا عظیم انسائکلوپیڈیا ہے کہ بڑے بڑے محدث مفسر گزر گئے، موجود نے، کسی مائی دے لال دی جرت نہیں ہے کہ جڑا احمد رضا دے فتاوی رضویہ دا مقابلہ کر کے لکھا ہے۔ کمال لکھیا، لاجواب لکھیا، بے مثال لکھیا۔ امام احمد رضا دی جناب والا اگر ہدایت کے بخشش بے مثال کنز الایمان قرآن مجید کا ترجمہ، اور امام احمد رضا خان نے کمال لکھے، دیگر لوگوں نے بھی لکھیا، باقی بھی ترجمے پر میں صرف ایک آیات مبارکہ دی بلکہ 2 آیات مبارکہ دی عرض کرنا کہ کنز الایمان اور دیگر تراجم کے اندر فرق کیا۔ 26ویں پارے کے اندر سورہ فتح پہلی آیات مبارکہ، اِنَّا فَتْحَانَ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کی کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتْحَانَ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ نے آپ دے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کیتا، لیکن میرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا گناہ کیتا ہے جڑا اللہ نے معاف فرمایا ہے؟ حیران ہے میں انہاں لوگوں کو کہ انبیاء تے معصوم نے، معصوم عن الخطا نے، نبی دی ذات معصوم ہے، نبی دی ذات کو گناہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہونا تے دور دی گل، سوچنا دور دی گل، ممکن ہی نہیں کہ جیڑا بندہ آکھے نا کہ 1,24,000 انبیاء کو گناہ ہو سکتا ہے، وہ بندہ کافر مرتد ہے، کیونکہ انبیاء معصوم نے، انبیاء کو گناہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس ترجمے کا مطلب کی کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے، قرآن پاک الماری گرج پہلے جا کے دیکھ لینا، لیکن امام احمد رضا ترجمہ کیتا، ایسا ترجمہ کیتا کہ محبت رسول دے اندر، عشق رسول دے اندر، تعظیم رسول دے اندر ڈوب کے ترجمہ کیتا اور لوگوں نے سنایا، لوگوں نا میرا نبی گناہ تو پاک ہے، میرا نبی گناہ تو معصوم ہے، میرے نبی نے کوئی گناہ نہیں کیتا۔ اِنَّا فَتَحَانَ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ کو اے محبوب ہم نے فتح مبین عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اے محبوب آپ کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کے اگلوں کے بھی اور پچھلوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اے محبوب آپ کے وسیلے سے، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کلمہ پڑھن تو پہلے زندگی کے اندر جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے یا بعد دے اندر
جڑی آپ دی امت دے لوگ نے انہاں کو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، اے محبوب تیرا کوئی غلام تیری ذات دا وسیلہ پیش کرے گا، میں رب اندے گناہاں نو نہیں یار دی یاری دا صدقہ معاف کر دیاں گا۔ یہ ہے ترجمہ محبت والا۔ یہ کیا ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیڑے نبی نے گناہ کیتے ہیں؟ اور جے نبی گناہ گار ہے تو پھر امت کی میں بچ سکتی ہے۔ اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ حضور سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔